معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ بلو اور اس کی رانیوں کی مقبول عام روایت۔ کچھ عرصہ قبل پنجابی گلوکاروں میں سب سے زیادہ تخلیقی فنکار ابرار الحق نے بلو کے نام سے ایک گانا گایا جو تمام پاپ گانوں میں سر فہرست رہا۔ اس کے مقبول عام ہونے کی معقول وجہ یہ تھی کہ یہ بلو کا نام ایک عجیب سا سحر طاری کر دیتا ہے۔ کشش کی وجہ پنجابی تاریخ میں اس کی گہری جڑیں ہیں جو اہل لاہور کے لیے ایک خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ تاریخ کے تمام عظیم الشان شہنشاہوں کی طرح رنجیت سنگھ کا بھی آباد حرم تھا، اگرچہ یہ حجم میں اتنا بڑا نہیں تھا جتنے بڑے اس سے پہلے مغلوں اور ان جیسے دیگر حکمرانوں کے تھے۔ رنجیت سنگھ قلعہ لاہور کے بڑے سے شیش محل کے اوپر والی منزل کے چھوٹے سے کمرے سے اپنی سلطنت کے سنگھاسن پر سریر آرا ہوا کرتا تھا۔ اس کا حرم 4 طبقات میں منقسم تھا۔ پہلے 2 طبقوں میں 9 عورتیں تھیں، تیسرے میں 7 عدد اور چوتھے میں 21 عورتیں تھیں۔ ہر طبقے کی عورتوں کا انتخاب سکھ اور مسلمان علماء کیا کرتے تھے جنہیں علم الاعداد اور علم رمل اور نجوم میں ملکہ حاصل تھا۔ پہلے طبقے میں شاہی بیگمات شامل تھیں جو تمام کی تمام سیاسی نظریہ ضرورت اور معاہدوں اور پسند ناپسند کے مطابق ہوتی تھیں۔ دوسرے درجے میں بیوہ عورتیں شامل تھیں جن سے بیگمات ہی کی طرح برتاؤ کیا جاتا تھا۔ تیسرے درجے میں منتخب داشتائیں تھیں جو تمام تعلیم یافتہ اور ذہین عورتیں ہوتی تھیں۔ آخری درجے میں کنیزوں کی صف بندی تھی۔ ان تمام عورتوں کا انتخاب ان کی خوبصورتی کی بنا پر ہوتا تھا اور وہ سلطنت کے دور و نزدیک سے لائی جاتی تھیں۔ ان کے لیے یہ معمول کی بات تھی کہ انہیں 25 برس کی عمر کو پہنچ کر ریٹائر ہو جانا ہے تاکہ نئی اور نوجوان عورتیں ان کی جگہ لے سکیں۔ شاہی گھرانوں میں یہی زندگی کا چلن تھا۔ لاہور میں بشیرہ نام کی ایک عورت تھی جو غیر معمولی طور پر حسین و جمیل تھی۔ وہ نہایت اعلیٰ درجے کی گلوکارہ تھی اور مہاراجہ پر نشہ طاری کر دیتی تھی۔ رنجیت سنگھ اس کی بلی کی مانند ہلکی بھوری آنکھوں کی وجہ سے اسے بلو کہا کرتا تھا۔ اس کا لازوال حسن ایسا تھا کہ سارے لاہور کو پتا تھا کہ بلو مہاراجہ کے سوا سب کے لیے ممنوعہ ہے۔ وہ ہر لحاظ سے شہنشاہ کی منظور نظر تھی جس نے اس کے لیے 8,000 روپے سالانہ کی جاگیر دینے کا حکم جاری کیا، حالانکہ کسی بھی دوسری عورت کو اس سے نصف دیا کرتا تھا۔ اس کا موثر اثاثہ دیوان حافظ کی غزلیں گانے کی صلاحیت تھا جن میں سے اکثر اسے زبانی یاد تھیں۔ اس کی آواز میں جو نغمگی تھی اس کا موازنہ شاذ و نادر ہی کیا جا سکتا تھا۔ لاہور کی گلیوں میں اگر کسی نوجوان حسینہ کی انا اس کے سراپے سے بڑھ کر ہوتی تو اسے تنزن بلو کہا جاتا تھا۔ یہ تھا لاہور کی بشیرہ کی غضب ناکی کا عالم۔ ایک تحریر کے مطابق پانی والا تالاب کے قریب ایک وسیع حویلی میں اس کی رہائش تھی۔ ایک اور تحریر میں ایک دلچسپ واقعہ درج ہے کہ ایک روز رنجیت سنگھ نے تفریحی موڈ میں بشیرہ کو پیشکش کی کہ وہ اسے 15,000 مالیت کے زیور اور 4,000 روپے کی مزید جاگیر عطا کرے گا اگر وہ نیک دل مسلمان وزیر فقیر نور الدین کو اپنی محبت پہ اسیر کر لے۔ نہیں مہاراجہ شکریہ، بلو نے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ اس جیسے مقدس شخص پر گناہ کی نظر ڈالنے سے کہیں میں اندھی نہ ہو جاؤں۔ بہرحال فقیر نور الدین کے بھائی فقیر عزیز الدین جو خود بھی دربار میں وزیر تھا اس کی اداؤں پر مر مٹا۔ ایک روز جب وہ مہاراجہ سے ملنے گیا تو اس کے مشاہدے میں آیا کہ راجہ حافظ کی غزل سننے میں مگن تھا۔ وہ شاعری سننے کے لیے ٹھہر گیا اور ایک مقام پر وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور پھر اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قریبی پانی کے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ شاہی خدام بھی اس کی جان بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہی تالاب میں کود گئے کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس روز کے بعد سے
جب بھی فقیر عزیز الدین کی مہاراجہ کے دربار میں آمد کی اطلاع ملتی تو ہر قسم کی موسیقی بند کر دی جاتی تھی۔ مہاراجہ کہا کرتا، بھراؤ بھاگ جاؤ۔ بھراؤ پنجابی میں فاختہ کو کہتے ہیں، لیکن اس کی مراد سازندے ہوتے تھے۔ یہ محاورہ آج بھی لاہور کے قدیم شہر میں رائج ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بلوں کی موجودگی میں کیسی نشستوں کا اہتمام کیا کرتا تھا، اس کی ایک جھلک پیش خدمت ہے۔ ان نشستوں میں شراب پلائی جاتی تھی۔ وہ نہایت منتخب کشمش سے کشید کی جاتی تھی، جس میں نہایت باریک پسے ہوئے موتیوں کی آمیزش کی جاتی تھی۔ وکٹر یکمو نے بہت بعد میں تحریر کیا کہ شراب نہایت اعلیٰ درجے کی تھی اور بلوں کے ساتھ نشستوں میں بےہودگی کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا، بلکہ نہایت سنجیدہ ہوتی تھی اور اپنی مثال آپ ہوا کرتی تھی۔ یہ عام تاثر ہے کہ ان میں رنگرلیاں بنائی جاتی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بلوں کی موجودگی میں کیسی نشستوں کا اہتمام کیا کرتا تھا، اس کی ایک جھلک پیش خدمت ہے۔ ان نشستوں میں جو شراب پلائی جاتی تھی وہ نہایت منتخب کشمش سے کشید کی جاتی تھی، جس میں نہایت باریک پسے ہوئے موتیوں کی آمیزش کی جاتی تھی۔ وکٹر یکمو نے بہت بعد میں تحریر کیا کہ شراب نہایت اعلیٰ درجے کی تھی اور بلوں کے ساتھ نشستوں میں بےہودگی کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا، بلکہ نہایت سنجیدہ ہوتی تھی اور اپنی مثال آپ ہوا کرتی تھی۔ یہ عام تاثر کہ ان میں رنگرلیاں منائی جاتی تھیں، اس کا سچائی سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ ایسی نشستیں فنون کے نقطۂ رس صاحب الرائے حضرات کے لیے تھیں، یا ان کے لیے جو شاعری اور فنون لطیفہ کے گرویدہ تھے۔ اپنی جوانی میں بلوں کا طائفہ 40 جوان سال ناچنے والیوں پر مشتمل تھا۔ اپنے گانے کے دوران پس منظر میں وہ خاموش ناچ پیش کرنے کی صلاحیت کو بروئے کار لاتی تھیں، تاکہ جو غزلیں وہ گایا کرتی تھیں ان کا ایک مکمل تاثر ابھر سکے۔ ہر ناچنے والی لڑکی بلو رانی کہلاتی تھی۔ یہ اصطلاح آج بھی اندرون شہر مستعمل ہے۔ بلو جو لباس ان ناچنے والی رانیوں کو پہنایا کرتی تھی، وہ آج بھی لاہور کے علاقے ٹبی میں اس پیشے کو اپنانے والیاں وہی لباس سے بے تن کرتی ہیں۔ بلا شبہ لاہور کی بشیرہ عرف بلو اپنے زمانے کی عظیم مغینہ تھی۔ یہ مقبول عام روایت اب تک قائم و دائم ہے۔ فقط لاہور ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب کے لوگوں کے ذہنوں میں بلوں کے نئے تصور کو پیدا کرنے کا اعزاز ابرار الحق کو جاتا ہے۔ یہ برا خیال نہیں ہے کہ اس تخلیقی عبقری کو چاہیے کہ ان جیسی حیرت انگیز عورتوں کے بارے میں مزید مطالعہ کرے اور عوام الناس کے ذہنوں میں بلو جیسی عورتوں کی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت اور جوہر قابل کی حامل عورتوں کو دوبارہ بحال کر سکے۔ سب ہیڈنگ گھڑ سوار جس نے فیروز پور روڈ بنائی۔ جب بھی آپ مزنگ چنگی سے مڑ کر ماڈل ٹاؤن کی طرف یا اس سے بھی بڑا فیروز پور روڈ پر سفر کریں تو ٹرینی کالج کیمبرج سے تعلیم یافتہ میجر ہیڈسن پی اے کو ایک لمحہ کے لیے یاد کر لیا کریں۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ فیروز پور روڈ کی کہانی بڑی دل فریب اور تاریخ میں گڑی ہوئی ہے۔ جب انگریزوں نے لاہور پر قبضہ کیا تو شہر کو ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے ملانے والی واحد سڑک شیر شاہ سوری والی جرنیل سڑک ہی تھی۔ امرتسر سے لاہور آنے والی یہ سڑک قلعہ لاہور کے شمالی جانب تھوڑا سا خم کھا کر گجرانوالہ کی طرف مڑ کر پشاور تک چلی جاتی تھی۔ اگرچہ پورا پنجاب مارچ 1849 میں انگریزوں کے تصرف میں آیا، لیکن لاہور اور اس کے قلعہ پر انگریز 1848 ہی سے قبضہ کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کی چھاؤنی میاں میر کے مقام پر واقع ہے، کیونکہ اسی جگہ لاہور پر قبضے سے پہلے انگریزی فوجوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پنجاب کی سرحد ستلج سے شروع ہوتی تھی اور پنجاب کی مکمل فتح کے لیے اپنی فوج کی میسرہ اور میمنہ کارروائیوں کے لیے انگریزوں کی نظر میں اس علاقے کی بے حد اہمیت تھی۔ کرنل ایچ ایم لارنس یہ وہی شخص ہے جس نے ہماری بدقسمت جنگ آزادی میں گائیڈز کور یعنی راستہ بتانے والی فوج کو از سر نو منظم کیا تھا۔
نے ہیڈسن کو بلایا جو اس وقت فوج میں لیفٹیننٹ کے عہدہ پر فائز تھا اور اسے بتایا کہ فوری طور پر انہیں لاہور سے قصور، جسے انگریز قصور کیمپ کہتے تھے، اور اس سے برا ستلج تک ایک ٹھیک ٹھاک سڑک تعمیر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ لارنس نے اس سے کہا، ہیڈسن، ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ فیروز پور تک روڈ کی تعمیر کے کام کو تم سر انجام دو گے۔ 1-2 دن میں کام شروع کر دو اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے مکمل کرو۔ فیروز پور روڈ کی تعمیر کے سلسلے میں یہ کلی ہدایت تھی۔ ہیڈسن پہلے ہی خاصا نامور ہو چکا تھا کیونکہ اس نے گھڑ سوار ریجمنٹ ہیڈسنس ہارس تشکیل دی تھی، جس نے دہلی کے لال قلعہ کو فتح کر کے غدر کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے اپنے پنجابی گائیڈوں کے ہمراہ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو اس کے دونوں بیٹوں اور پوتوں ابو بکر کے ہمراہ ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کیا تھا۔ وعدے کے مطابق اس نے شہنشاہ کی جان بخشی تو کر دی، لیکن دیدہ دانستہ شہنشاہ کے دونوں بیٹوں اور پوتے کو گولی مار کر ہلاک کر ڈالا اور ان کی لاشوں کو کوتوالی کے باہر چبوترے پر 1 روز سے زیادہ عرصے تک دھوپ میں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بعد ازاں اس نے تحریر کیا کہ وہ دانستہ طور پر تیمور کے تاتاری خاندان کا قلعہ کما کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ لاہور کے علاقے ڈیفنس کی طرف جاتے ہوئے گلبرگ سے آنے والی سڑک کا موڑ مڑے تو بائیں ہاتھ نکڑ پر ہیڈسنس فورس تعینات تھی اور اب تک ہے، برصغیر کی تاریخ کا اچھوتا شاہکار جسے ہم نے اپنے بچوں کو بتانے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی۔ حکم یہ تھا کہ سڑک کو مزنگ گاؤں، جو اس وقت لاہور کی حدود سے باہر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، کہ عین بیرون واقع چنگی سے شروع کیا جائے۔ اس سڑک کو بنیادی طور پر قصور کے قصبے، جو اس وقت پٹھانوں کا مضبوط قلعہ تھا اور انگریزوں کی مزاحمت کرتا آیا تھا، کے قریب سے گزر کر برطانوی ہندوستان کے شہر فیروز پور کی طرف جانا تھا۔ ہیڈسن ایک انتھک گھڑ سوار تھا، اس لیے 70 میل روزانہ گھڑ سواری معمول کی بات تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پورے ہندوستان میں چین کی سرحد سے لے کر کشمیر تک اور کابل اور کلکتہ تک گھڑ سواری کے ذریعے سفر کر چکا تھا۔ ایک کتاب میں اعتراف کیا گیا ہے کہ گزشتہ 150 برس میں جب سے انگریز یہاں آئے تھے، کسی اور نے ہیڈسن سے زیادہ گھڑ سواری نہیں کی تھی۔ چنانچہ ہیڈسن مزنگ سے فیروز پور تک علاقے کے مساحتی نقشے کا معائنہ کرنے روانہ ہو گیا۔ روایتی حیثیت کا مالک گھڑ سوار ایک سڑک بنانے والا بن گیا۔ اس کی زندگی دوربینوں، گنٹر، زنجیروں، قطب نماؤں، زاویہ پیماؤں اور ان جیسے دیگر آلات سے عبارت ہو کر رہ گئی۔ اس کا سڑک بنانے کا طریقہ کار بڑا غیر معمولی تھا، روایتی اقتدار اور جمہوریت کا ملغوبہ۔ بعد ازاں اس نے تحریر کیا کہ سڑک کی تعمیر میں تیزی اس حقیقت کی مرہون منت تھی کہ ہر ایک کو اچھی طرح ادائیگی کی گئی اور ہر ایک نے اسی طرح اچھا کام بھی کر کے دکھایا۔ اس کے طریقہ کار کا مطالعہ خاصے کی چیز ہے۔ لیفٹیننٹ ہیڈسن 2 دن میں 3 مرتبہ لاہور سے فیروز پور آتا جاتا رہا اور راستے میں آنے والے تمام سرپنچوں سے ملاقاتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے پنچایتیوں کے اجلاس میں شرکت کی اور ان سے بحث کی کہ سڑک کی تعمیر کے لیے مزدور مہیا کرنا ان کا فرض ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ کام کی مناسب اجرت کیا ہوگی۔ طویل دلیل و بحث کے بعد بالآخر اجرت طے ہو جاتی اور کام شروع کر دیا جاتا۔ چونکہ انگریزوں کی آمد سے قبل برسر اقتدار سکھوں نے دیہاتوں سے بے رحم لوٹ کھسوٹ کی تھی، اس لیے ہیڈسن کا طریقہ کار ان کے نزدیک بالکل متضاد تھا۔ غریبوں نے اسے بہت پسند کیا اور توقعات سے بڑھ کر کام کیا۔ لیفٹیننٹ ہیڈسن نے بہترین راستہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ روشن کر کے سڑک کے خمیدہ موڑوں کا مطالعہ کیا۔ اس کے لیے یہ فنون لطیفہ کا کام تھا۔ ہیڈسن نے گرمیوں کے 3 طویل مہینوں میں تقریباً روزانہ 1 بار اس راستے سے گھوڑے کا سفر کیا ہوگا۔ خیال کیجئے ایک جنونی انگریز کا جو ہر روز مزنگ سے قصور اور پھر وہاں سے فیروز پور تک گھوڑے پر سوار سفر کرتا تھا اور پھر اسی رات واپس لوٹ آتا تھا، اسے جنونی کہنا برحق ہے۔
کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں اس کے کارنامے اس کے جنونی ہونے کا بین ثبوت ہے۔ اس لیے کام کرنے والے پنجابی مزدور بھی کچھ کم جنونی نہ تھے۔ اچھا کام کرنے کے معاوضے کے طور پر انہیں روزانہ اچھے کھانے اور مناسب اجرت ملتی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہتا۔ 3 مہینے اور 21 روز میں فیروز پور روڈ مکمل ہو گئی۔ جدید انجینئرنگ کے معیار کے لحاظ سے بھی یہ ایک معجزہ سے کم نہیں تھا۔ اس کا طریقہ کار بہت مدلل تھا اور اس کی جڑیں ملکی منطق میں پیوست تھیں۔ اس نے کیا یہ تھا کہ پوری سڑک کو 40 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس نے سرپنچ سے کام لے کر اسے ہر حصے کے لیے 700 صحت مند افراد فراہم کرنے کو کہا تھا جو روزانہ کم از کم 12 گھنٹے کام کر سکیں۔ ہر ضلع کو سڑک کی تعمیر میں کرنے والے مطلوبہ کاموں کی تفصیل فراہم کر دی گئی تھی اور وہ ہر روز ہر ضلع کے کام کا معائنہ کرتا تھا۔ اس کی انتھک گھڑ سواری کی برداشت اس کے بہت کام آئی۔ اسی برداشت نے بعد ازاں 1857 کی جنگ کے نازک دور اور دیگر ہیڈسنس گھڑ سوار دستے کی مہمات میں اثر دکھایا۔ جب کام ختم ہو گیا تو اسے سڑک بنانے کے گھسے پٹے کام سے نکل کر بہت خوشی ہوئی اور وہ ایک بار پھر گھوڑے پر سوار فوجی زندگی کی جانب لوٹ گیا۔ اگر ہمیں اپنی موٹر وے شاہراہیں خود بنانی ہے مقامی مدد سے، مقامی انجینئرز، ٹھیکیداروں اور مقامی مٹیریل سے، تو یقیناً ایسا کیا جا سکتا ہے اور نہایت سرعت کے ساتھ۔ کم از کم ہیڈسن کا تجربہ تو یہی بتاتا ہے۔ جس طرح چینیوں نے 1949 کے انقلاب کے بعد کیا تھا، لیکن پھر ہماری اس خوبصورت سرزمین میں کسی بھی کارآمد کام کرنے کے لیے جنونی ہونا پڑے گا۔ سب ہیڈنگ: حسو تیلی کے روحانی معجزے۔ مجھے اکثر حیرانی ہوتی کہ لوہاری دروازے کے اندر چوک جھنڈا کا نام کیسے پڑا تھا۔ اس مقام پر بہت سے واقعات ہو چکے تھے، لیکن اصل امتیاز اس حقیقت میں ہے کہ اس جگہ ایک حسو تیلی نامی بزرگ اناج کی دکان کرتے تھے۔ لیکن یہ تو کوئی امتیاز کی بات نہیں لگتی۔ حسو کا اصل نام شیخ حسو تھا، جو ذات کا تیل نکالنے والا تھا۔ وہ پیدائش سے وفات تک لوہاری دروازے میں ہی رہا۔ اسے اپنے شیخ باپ سے منڈی کی کھلی جگہ پر اناج کی ایک دکان وراثت میں ملی تھی، جو اب چوک جھنڈا کہلاتی ہے۔ یہاں اب بھی اندرون شہر میں ایک بڑی غلہ منڈی واقع ہے۔ اس منڈی میں پہنچنے کے لیے موری دروازے سے داخل ہو کر دائیں ہاتھ بل کھاتی ہوئی سڑک پر جانا ہوگا۔ ایک دوسرے راستے سے یہاں جانے کے لیے لوہاری دروازے میں داخل ہو کر پہلے چوک سے بائیں ہاتھ مڑنا ہوگا۔ دونوں راستے چوک جھنڈا آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ حسو تیلی اپنی دکان میں بڑی خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا اور چپ چاپ لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے تسبیح پڑھتا رہتا تھا۔ یہ زمانہ 995 عیسوی سے 1004 عیسوی کا تھا۔ اکثر اوقات وہ آنکھیں بند کیے رہتا تھا۔ جب بھی کوئی گاہک اس کی دکان میں آتا تو وہ اسے خود ہی اناج تولنے کے لیے کہہ دیتا، اور اگر کوئی شخص ایسا کرنے سے انکار کر دیتا تو وہ اسے کوئی شے فروخت ہی نہ کرتا تھا۔ بہت جلد لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر ادا شدہ رقم سے زیادہ مالیت کا اناج تول کر لے جاتے تھے تو گھر پہنچنے تک فالتو اناج غائب ہوا جاتا تھا اور اسی قدر رہ جاتا تھا جتنی ادائیگی کی ہوتی تھی۔ البتہ اگر انہوں نے ادائیگی کے عین مطابق یا تھوڑا کم تولا ہوتا تو گھر پہنچنے پر اناج وزن سے زیادہ ملتا۔ یہ روایتی حقائق لگتی ہے، لیکن لاہور کے بارے میں بے شمار کتابوں میں حسو تیلی اور اس کے اس کرشمے کے بارے میں بے شمار واقعات منقول ہیں۔ بہت چند لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حسو تیلی کو دھوکہ دینا بے سود تفریح ہے، اور پھر لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے حسو تیلی کے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے تمام لوگوں سے یہی کہا کرتا کہ انہیں اس کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ حسو تیلی کی شہرت جلد ہی دور و نزدیک پھیل گئی اور اس نے نشانی کے طور پر اپنی دکان کے سامنے ایک جھنڈا گاڑ دیا۔ جھنڈے کا کھمبا آج بھی وہیں موجود ہے۔ غلہ منڈی سے نزدیک ہی ایک گلی میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں حسو آرام کیا کرتا اور نماز ادا کرتا تھا۔ وہ کمرہ اب بھی موجود ہے۔ شیخ حسو 1004 میں وفات پا گیا۔
اور اسے اچھرا میں حضرت بابا شاہ جمال کے مزار کے پاس واقع چھوٹے سے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اپنے گھر سے اتنی دور دفن کرنے کی وجہ سے اس کا حضرت شاہ جمال کا مرید ہونا تھا۔ گھر سے اتنی دور دفن کرنے کی وجہ اس کا حضرت شاہ جمال کا مرید ہونا تھا، اور وہ بہت ہی ہر دل عزیز مرید تھا۔ مشہور مورخ کنہیا لال نے لاہور کے بارے میں اپنی کتاب میں حسو تیلی کی قبر کی تصدیق کی ہے۔ قبر پر کتبہ بھی لگا ہے، لیکن پھر یہاں ایک تردید آ جاتی ہے۔ اگر آپ ایبٹ روڈ سے چھوٹی سڑک کی جانب جائیں جہاں آج کل پاسپورٹ کا دفتر واقع ہے، وہاں دروازے کے قریب ایک خوبصورت مسجد ہے۔ اندر ایک جانب ایک قبر بنی ہے جس پر لکھا ہے سید حسین المعروف حسو تیلی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص شخص کا نام اور صحیح تواریخ دی گئی ہے۔ اس کی تصدیق علامہ عالم فقیری کی کتاب مذکرہ اولیاء اللہ سے بھی ہوتی ہے۔ اس کی تصدیق علامہ عالم فقیری کی کتاب تذکرہ اولیاء اللہ سے بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہی یقین کرنے کی طرف مائل ہوگا کہ اچھرا والی قبر ہی مصدقہ ہے، کیونکہ وہ حضرت شاہ جمال کے مرید تھے۔ اگرچہ مولوی نور احمد چشتی نے لاہور کے بارے میں اپنی کتاب میں اس جگہ کا کوئی حوالہ نہیں دیا، انہوں نے صحیح جگہ کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ حسو کے حضرت شاہ حسین المعروف لال حسین سے بھی گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ اپنی حیات میں حضرت لال حسین کہا کرتے تھے حسو حسین ہے اور حسین حسو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حسو کی قبر ایک احاطے میں ہے جس میں شیخ سعد اللہ ستر پوش اور اس زمانے کے دیگر معروف صوفیہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہ تھا چوک چنڈا کے خاموش دانشمند حسو کا رتبہ اور شہرت۔ اگر آپ چوک چنڈا جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کمرے میں جہاں کبھی حسو بیٹھا کرتا تھا تیل کے چھوٹے دیے اور موم بتیاں جلاتے ہیں۔ یہ روایت مادو لال حسین کے پیروکاروں نے شروع کی تھی، جو حسو کو اپنے زمانے کا صاحب بصیرت گردانتے تھے۔ اس سے بے شمار معجزات منسوب ہیں، اگرچہ وہ اپنی قوتوں کے بارے میں خاموش ہی رہتا تھا۔ آج بھی چوک چنڈا سینکڑوں برس سے اسی طرح کام کر رہا ہے۔ وہ ایک بڑی غلہ منڈی رہی تا وقت کے مشرقی حصے میں اکبری منڈی وجود میں آ گئی۔ تاریخی نقطہ نظر سے یہ قدیم ترین غلہ منڈی کہلا سکتی ہے، کیونکہ یہ لاہور کی قدیم اور بھولی بسری لاہور کی مغربی دیوار کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جھنڈے کا کھمبا تقریباً 425 برس پرانا ہے اور لاہور کی ایک قدیم روحانی روایت کی نشانی ہے۔ لاہور کے اس غیر معمولی صوفی بزرگ کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو بھلانا نہیں چاہیے۔